اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ جو بات کیوریوسٹی سے اور اپنے آپ کی جو ہے میئرمنٹ سے شروع ہوئی تھی، اس کا تیسرا پارٹ میں پیش کر دوں آپ کو۔ اب وہ یہ ہے کہ چینج یور سیلف آفٹر ایوری سم ٹائم۔ ایک تو بات ہو رہی ہے جو میں نے پچھلی نشست میں آپ سے کہا کہ اپنے آپ کو میئر کرتے رہیے شارٹ انٹرولز میں، جیسے 2 سال کے انٹرولز میں، اور پھر یہ دیکھیے کہ آپ کہیں پہ اسٹیگنیشن کا شکار تو نہیں ہو رہے اور آپ پروگریس کر رہے ہیں یا آپ کی پروگریس رک گئی ہے، اور پھر اس سے آگے چینجز کر لیجئے جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر آپ اس سے آگے چلیے۔ اگر آپ کی پروگریس اچھی ہے تو آپ اسی کو قائم رکھیے، اگر نہیں ہے تو پھر غور کیجئے کیوں نہیں ہو سکی، تو پھر جو فیکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے آپ کو روکا ہوا تھا ان کو دور کر لیجئے، جو چیزیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے ان کو ایڈ کر لیجئے۔ لیکن آج کی نشست میں جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ تھوڑا اس سے ذرا لارجر ایکٹیویٹی ہے، اس سے بڑے اسکیل کی ایکٹیویٹی ہے، یوں کہہ لیجئے۔ میں یہ کہتا ہوں اور کرتا بھی ہوں، ظاہر ہے اسی لیے کہتا ہوں ایکچولی، اور بہت لوگوں کو میں نے یہ بات کہی ہے، آئی ہوپ کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے اس بات کو سمجھا، کر لیا، نہیں کیا۔ ہمارے اندر ایک انہیرنٹ ریزسٹنس ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے آپ بات تو اچھی کر رہے ہیں لیکن جی میرے لیے مشکل ہے جی، ذرا جی میں شاید نہیں کر سکتا اس کو، حالانکہ ہم سب ایک ہی جیسے لوگ ہیں۔ ہم خواہ ہم نے اپنے اوپر کچھ بیریئر لگائے ہوئے ہیں کہ جی فلاں کام فلاں کر سکتا ہے، میں تو نہیں کر سکتا جی، ایکسیپٹ دی ٹیکنیکل تھنگس، کہ مجھے پینٹنگ نہیں آتی میں نہیں کر سکتا بھی، تو وہ ظاہر ہے کوئی میری محرومی نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ اور دے دیا اس کے بدلے میں، اس کو پینٹنگ سکھا دی ہے، وہ بڑا کمال کا پینٹر ہے، وہ آرکیٹیکٹ ہے، بڑا کمال کا آرکیٹیکٹ ہے، وہ فلاں ہے، وہ رائٹر ہے، بڑا کمال کا رائٹر ہے، میں نہیں ہوں۔ یہ کمپیریزن کرنا تو ہے ہی نہیں نا، یہ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن ہی نہیں ہے، یہ تو ہم تو بات کر رہے ہیں ورک ریلیٹڈ اور پرفارمنس ریلیٹڈ اور جنرلی لائف ریلیٹڈ۔ تو میں نارملی 3 to 5 years کہتا تھا ویسے تو، لیکن اب مجھے لگتا ہے شاید 5 بھی زیادہ ہیں، تو 3 سال از پروبیبلی سم تھنگ وچ از مور لائک اٹ ایکچولی، کہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی، میرے جو نارمل لفظ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو کمپلیٹلی ڈسمبل کرنا چاہیے، اپنے حصے بکھرے الگ کرنے چاہیے، اپنا دماغ، دل، فلاں، ہاتھ، پاؤں، سب کچھ جو ہے نا، اینڈ لٹرلی یہ یعنی اس میں سمبولیکلی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو الگ الگ کرنا چاہیے، ان کو دیکھ بھال کرنی چاہیے کہ ویئر اینڈ ٹیئر کس میں کتنی ہے، کس میں کوئی خرابی آ گئی ہے اس کو پالش والش کرنے کی ضرورت ہے، کسی کو خرادیے کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے، وہ لے جائیں، اور کر آ کے جب ان کو سارے پیسز پھر سے شائننگ ہو جائیں تو پھر ان کو ری اسمبل کرنے کی ضرورت ہے، تو یو بیکم اے نیو پرسن لٹرلی، ٹھیک ہے، ناٹ انٹائرلی نیو بٹ اے رینیوڈ پرسن، ری کنڈیشننگ آپ کی ہو جائے گی، یوں کہہ لیجیے، جیسے ری کنڈیشن کاریں ہوتی ہیں، وہی کار ہے، وہی پرزے ہیں، سب کچھ وہی ہے، لیکن کچھ چند چیزیں وہ صاف ستھری کر کے پھر لگا دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں شاید 1-2 شاید چینج بھی کر دیتے ہوں گے۔ زیادہ تر ری کنڈیشننگ کا مطلب چینج کرنا نہیں ہوتا، اسی کو ریفریش کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ریفریش ہو جائیں گے، رینیو ہو جائیں گے، آپ کی انرجی رینیوڈ ہو جائے گی، آپ کا سوچ صاف ستھری ہو جائے گی، مزید آپ کی یعنی آپ ایک نئے آدمی ہو جائیں گے اس سینس میں کہ آپ ریکنڈیشنڈ ہو جائیں گے، ریفربش ہو جائیں گے، اور آپ مزید کچھ سال بڑے اطمینان سے بڑا اچھا کام کر سکیں گے۔ سو یہ ہے جو کانسیپٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ایبسٹریکٹ لگتا ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے۔ لیٹس لک ایٹ اٹ ویری کوئکلی، اس میں کچھ حصوں پہ، جیسے فرض کیجئے میں نے اپنا دماغ نکال کے الگ رکھا اور اس پہ غور کیا، اسی دماغ سے کیا جو میرے پاس ہے، اسی کو ادھر رکھا ہوا ہے سمبولیکلی، اس پہ میں غور کر رہا ہوں کہ اس دماغ میں کیا نیا بھرا ہے، اس نیا بھرنے میں بیکار چیزیں کتنی ہیں اور کام کی چیزیں کتنی ہیں، اس کی صفائی کچھ کر دی جائے، کہیں یہ ایسا تو نہیں اوور لوڈ تو نہیں ہو گیا بیکار چیزوں سے کہ اچھی چیزوں کی گنجائش ختم ہو گئی ہو وغیرہ وغیرہ، یہ سب سمبولک بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا برش کر کے اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ میرے آئیڈیاز کیا ہیں، آئیڈیاز وہ اچھے ہیں یا نہیں ہیں، یا میں بیکار کی آئیڈیاز لے کے چلے جا رہا ہوں، کچھ ان کو ڈسکارڈ کر دینا چاہیے۔ ابھی کچھ آپ اور اندر نہیں ڈال رہے نیا، لیکن جو چیزیں ایسی ہیں جو بیچ میں سے جو ویئر اینڈ ٹیئر ہو چکی ہے، جن چیزوں کو ایکچولی جیسے ہوتا ہے نا
گاڑی بھی چلتی ہے تو انجن کی ویئر ٹیئر ہوتی رہتی ہے، تو آپ ہر کچھ عرصے کے بعد اس کا انجن آئل چینج کرتے ہیں تاکہ وہ کلیننگ ہو جائے، انجن کی کلیننگ ہو جائے ایک طرح سے، ٹھیک ہے، کاربن شاربن آ جاتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ نکل جائے، یا پرزوں کی ویئر ٹیئر سے جو بھی اس میں چیزیں جمع ہوتی ہیں وہ نکل جائیں۔ تو اسی طرح سے ہے، اسی طرح سے اپنے دل کو دیکھا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے یا ویسا ہی ہے یا نرم ہے یا زیادہ نرم ہو گیا ہے، یا کیا اس کے حالات ہیں، یا وہ بیزار ہو چکا ہے زندگی سے، یا اس میں زندگی کی خواہش باقی ہے، کتنی ہے، اس پہ بھی غور کر لیا، اور پھر اس کو ذرا پھر سے دوبارہ سے اس کو ٹھیک کر لیا کہ جیسا دل میں چاہتا ہوں، جو مجھے پسند ہے ویسا ہو جائے پھر سے۔ اسی طرح سے میری انرجی کا ایک لیول ہے کہ میں کتنا کام کر سکتا ہوں، تو کیا وہ ویسا ہی ہے، میں اپنے ہاتھ پاؤں میرے سلامت ہیں یا نہیں ہے، یا میں نے کھا کے اپنے آپ کو اوور ویٹ کر لیا ہے، چلنے پھرنے سے میں قاصر ہو گیا ہوں، یا میں نے اور کوئی صحت کے مسائل کھڑے کر لیے ہیں جو پریونٹیبل تھے، ٹھیک ہے، جو یعنی اب کچھ چیزیں تو پریونٹیبل نہیں ہیں نا جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن کچھ تو پریونٹیبل ہوتی ہیں، جیسے ڈائٹ اپنی اگر ہم جان بوجھ کے بہت خراب نہ کریں تو کئی چیزوں سے بچ سکتے ہیں پاسبلی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے، اس کو بھی دیکھ لیا، سلامت ہیں نہیں ہیں تو ان کو ذرا دوبارہ سے ان کو ان آرڈر لے آئے، جو چیزیں منع کرنے کی ضرورت ہے خود کو وہ منع کر لیں، اور پھر میری قابلیت کیا ہے، کتنی ہے اس وقت، یہ بھی ایک بہت غور طلب ایریا ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کتنی قابلیت میں نے ایڈ کی ہے پچھلے کچھ عرصے میں، اور اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں وہی سب کچھ تھا جو میں جان چکا تھا، دنیا میں تو بہت کچھ تھا جو میرے پاس تھا، اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا، انتہائی چھوٹا سا، کیا میں نے اس میں مزید کچھ اور چھوٹے ٹکڑے ڈالے یا نہیں ڈالے؟ اور نہیں ڈالے تو کیوں نہیں ڈالے آخر؟ وائی دس تھنگ ہیپنڈ ایکچولی، اور اس کو بھی فوری طور پہ کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے پھر اس طرح سے۔ اور میرا لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ بھی ایک ایریا ہے اسی پروسیس میں کہ میں لوگوں کے ساتھ جنرلی میرا کیا رویہ چل رہا ہے، ہاؤ ڈو پیپل ویو می ایکچولی، ان کے میرے بارے میں کیا سوچ ہے، میری اپنی تو جو بھی میری سوچ ہے اپنے بارے میں جو بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہوں، لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے۔ اور پھر وہ جو بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے اس پچھلے عرصے میں نے زندگی میں کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، ہیو آئی ایڈڈ اینی تھنگ ٹو اینی بڈی ان مائی اون لائف، ان ادرز لائف، ہے میری کوئی کنٹریبیوشن کسی جگہ پہ یا نہیں ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میری مراد ہے ڈسمبل کر کے، حصے بکھرے الگ کر کے، ہر حصے کو دیکھ کے، اس کو پالش والش کر کے، اس کے ویئر اینڈ ٹیئر والے پیسز کو ذرا ٹھیک ٹھاک کر کے، اس کے بعد اس کو دوبارہ جوڑا جائے تاکہ یو بیکم اے رینیوڈ، ریکنڈیشنڈ، ریفربشڈ پرسن۔ پھر آپ اگلے کئی سال انشاءاللہ 3 سال 4 سال 5 سال جو بھی ہوگا ڈپینڈنگ اپان دی پیس آف لائف، پھر آپ نئی انرجی، نئی سوچ اور نئے اس کے ساتھ کام کر سکیں گے۔ یہ ایک میجر کام ہے، یعنی باقی کام تو ایسے نا جو ٹک ٹک چلتے رہتے ہیں، یہ میں اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو اصل میں میجر شفٹ ملتی، باقی چیزوں سے آپ کو انکریمنٹل شفٹ ملتی۔ آج آپ نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، اکاؤنٹیبلٹی کر لی، پرفارمنس اپنی مینیج کر لی، میئر کر لی، فلاں کر لیا، آپ انکریمنٹلی چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں۔ یہ کام ایسا ہے جو آپ کو میجر شفٹ دیتا ہے اور میجر تھرسٹ دیتا ہے، آگے جانے کے لیے ایک پاور دیتا ہے آپ کو، نئے ٹربو اپ ہوتے ہیں پھر، جس سے آپ مزید آگے چلتے ہیں۔ پھر کر کے دیکھیے اس کا، میں نے جیسے کہا نا یہ کانسیپٹ تھوڑا ایبسٹریکٹ ہے، لیکن یہ جب آپ کرنے لگیں گے تو اتنا ایبسٹریکٹ نہیں لگے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ پھر آپ جب کر لیں گے تو جب آپ پہلی مرتبہ کریں گے تو شاید اتنا آپ کو بہت بڑا شاید فیل نہ ہو، یا ہو سکتا ہے ہو، لیکن جب آپ سیکنڈ تھرڈ ٹائم کریں گے تو پھر آپ کو بہت بڑی چینج فیل ہوگی، پھر یو ول فیل لائک اے نیو پرسن سم ہاؤ۔ کر کے دیکھیے، میں آپ کو یہی ریکویسٹ کروں گا، کر کے دیکھیے اور انجوائے کیجیے اس کو۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔